یہ کہانی ہے ظاہر نامی ایک جادوگر کی، جو کبھی ایک مشہور اور قابل جادوگر تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے الگ ہی راستہ چنا تھا۔ وہ شہر کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، جہاں روزانہ لوگ آتے، اس سے جادوئی مشورے لیتے اور اس کی طاقتوں کو سلام کرتے، لیکن اندر سے وہ ہمیشہ تنہا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر الزام لگا کہ اس کا علم اور جادو لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ چند حادثات کے بعد لوگوں نے اسے بدنام کیا، اور ایک دن وہی شہر جس کے لیے وہ دعائیں کرتا تھا اس کے خلاف ہو گیا۔ ظاہر نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا، اپنی قدیم کتابیں ایک چھڑی اور چند یادیں ساتھ لے کر شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ کسی احتجاج کے بغیر دکھ اور خاموشی کے ساتھ ایک انجان راستے پر چل پڑا، ایک ایسے جنگل کی طرف جہاں کوئی انسان نہ ہو، بس فطرت ہو، تنہائی ہو اور شاید سکون۔ جنگل اس کے لیے نیا تھا، مگر ظاہر کے اندر اب بھی ایک خواہش زندہ تھی، جینا اور خود کو پہچاننا۔ اس نے درختوں کی شاخوں سے ایک جھونپڑا بنایا، پتھروں سے چولہا تیار کیا اور اپنے علم سے تھوڑی تھوڑی سہولتیں پیدا کیں۔ سرد راتوں میں وہ جادو سے آگ جلاتا، مگر صرف اتنی ہی جتنی ضرورت ہو۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ جادو کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ صرف اپنی بقا اور سوچ کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ روزانہ اپنی جادوئی کتاب میں وہ سب کچھ لکھتا جو وہ محسوس کرتا: تنہائی، دکھ، امید، ماضی کی غلطیاں اور آئندہ کے ارادے۔ جنگل کا سکوت آہستہ آہستہ اس کا ہمراز بن گیا۔ اس کی تنہائی میں وقت کا سفر جاری رہا، اور وہی ظاہر جو کبھی شہر کے شور و گل میں گم تھا، اب ہر پتے کی سرسراہٹ اور ہر پرندے کی آواز کو سمجھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ جنگلی جانور بھی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک الو اکثر راتوں کو اس کے قریب بیٹھا رہتا، جیسے کوئی محافظ ہو۔ بندر درختوں سے جھانک کر اسے دیکھتے، اور ایک دن ایک شیر دور درختوں کے پیچھے کھڑا اسے خاموشی سے تک رہا تھا۔ نہ کوئی حملہ، نہ کوئی دھمکی، بس خاموش قبولیت۔ شاید قدرت بھی اس کی موجودگی ظاہر کا دل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے اپنے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ اس کی کتاب مکمل ہو چکی تھی، ایک ایسی کتاب جو جادو سے زیادہ انسانیت کی بات کرتی تھی، جو طاقت سے زیادہ احساسات کو اہمیت دیتی تھی۔ آخری صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا، ظاہر اپنی چھڑی کے سہارے جنگل کی ایک اونچی پہاڑی پر کھڑا تھا۔ اس کے بال ہوا میں ہل رہے تھے، آنکھوں میں روشنی تھی اور چہرے پر مکمل سکون۔ نیچے جنگل جاگ رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ تم نے سب کچھ کیوں چھوڑا؟ تو ظاہر نے صرف مسکرا کر کہا، درخت ہل رہے تھے اور زندگی رواں دواں تھی۔ جب کسی نے اس سے سوال کیا، کیونکہ جادو میں طاقت تو تھی، مگر مجھے اصل سکون اس جنگل میں ملا۔